الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا من الصلاة علی فی یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعہ فمن فعل ذلک کنت لہ شہیدا وشافعا یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اور رات کو مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآنی مثالیں اور ان کے اسباق میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں، وہی فاسق ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اپنی یاد سے غافل لوگوں کی مثال دیتے ہوئے خبردار کیا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو لوگ یاد الہی سے غافل ہو گئے اور اس کی اطاعت کو ترک کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی ہی جانوں سے بھلا دیا، یعنی رب ذوالجلال نے ان کو اپنے معاملات میں ہی بھولنے والا بنا دیا، حتیٰ کہ ان کی اس طرف توجہ نہ رہی اور نہ ہی انہوں نے کوشش کی، اور وہ کام کہ جو ان کے لیے مفید تھے یہ ان کو ہی بھول گئے، اور یہ بھی بھول گئے کہ قیامت کے دن انہیں کون کون سی ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، اولئک ھم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں جہاں یاد الہی سے غافل لوگوں کے انجام کا ذکر فرمایا، وہیں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے انجام سے ڈراتے ہوئے اپنی یاد کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر مسلمانوں کو اپنے ذکر کی ترغیب دلاتے ہوئے خبردار کیا اور انہیں بتایا کہ جو میرا ذکر کرنے والے لوگ ہیں میں ان کو ذکر پر، اپنی یاد پر انعامات کثیرہ بھی عطا فرماتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کا حکم ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیے، ذکر کے معنی ہے یاد کرنا۔ اللہ کے ولی حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ السامی آپ ارشاد فرماتے ہیں، حقیقت الذکری رفع الغفلہ، فرمایا کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ تو غفلت کو دور کر دے یا غفلت دور ہو جائے، غفلت کا زائل ہو جانا، اور ایک لمحے کے لیے بھی یاد الہی سے بندے کا غافل نہ رہنا، یہ ذکر ہے۔ اور غفلت میں پڑ جانا، کیونکہ غفلت موت ہے اور یہ دل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔
حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الشیطان جاثم فی قلب ابن آدم، کہ شیطان ابن آدم اولاد آدم کے قلب پر، ان کے دلوں کے اوپر ڈیرا جما لیتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وہاں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب بندہ غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، تو فرمایا کہ شیطان اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عضو بدن کا ایک الگ ذکر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کان کا ذکر استماع قول حق ہے، اللہ کے ذکر کو سننا، سچ بات کو، حق بات کو اپنے کانوں سے سماعت کرنا۔ تسبیح و تحلیل کرنا یہ بندے کی زبان کا ذکر ہے۔ قدرت الہی میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا یہ دماغ کا ذکر ہے۔ دکھیوں مصیبت زدوں کی مدد کرنا یہ بندے کے ہاتھ کا ذکر ہوتا ہے۔ مسجد کی طرف اور نیک مجالس کی طرف چل کر جانا یہ پاؤں کا ذکر ہے۔ اپنے مالک کے لیے تڑپنا اور اس کی آرزو میں مچلنا یہ دل کا ذکر ہے۔ تو ہر عضو بدن کا ایک الگ ذکر ہے اور ہر عضو بدن کو اپنے ذکر میں مصروف رہنا چاہیے، اور کثرت سے ذکر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار بنا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضراء فی وسط الشجرۃ الیابس، غافلوں میں اللہ کو یاد کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ خشک درختوں میں ہرا بھرا کھیت لہلہاتا ہے۔ کہ جس طریقے سے آس پاس میں خشک درخت ہوتے ہیں، ہری بھری گھاس نہیں ہوتی، سڑی ہوئی گھاس ہوتی ہے، اور اس کے بیچ میں ایک ایسا درخت ہوتا ہے جو پھلدار ہوتا ہے، جس کے پتے لہلہاتے ہوتے ہیں، جس طرح اس کی فضیلت ان درختوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ فرمایا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، بھولے ہوئے ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی یاد سے یکسر غافل ہو جاتے ہیں، ان کے بیچ میں اللہ کا ذکر کرنے والا اس سرسبز درخت کی مثل ہوتا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے گھوم پھر کر ذکر کی مجالس تلاش کرتے ہیں، یعنی ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے زمین پر نزول کرتے ہیں، اور وہ زمین پر وہ مجالس تلاش کرتے ہیں کہ جو یاد الہی میں مصروف ہوتی ہیں۔ جب وہ کوئی ایسی مجلس دیکھتے ہیں جس میں اللہ کی یاد ہو رہی ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، تو ان لوگوں کے ساتھ آ کر وہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا پھر وہ ان فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی، اللہ کی یاد کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہلموا الی بغیتکم، ہلموا الی حاجتکم، کہ آؤ تمہاری منزلیں یہاں پر ہیں، تمہاری حاجتیں یہاں پوری ہوگی، تمہاری جو ذمہ داری ہے کہ ذکر کی مجالس کو تلاش کرنا، ہم نے ذکر کی مجلس کو تلاش کر لیا ہے، تم بھی یہاں پر آ کر بیٹھو۔ پھر وہ فرشتے وہاں پر آ کر اس مجلس ذکر میں، یاد الہی کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اتنے فرشتے آتے ہیں کہ حدیث مبارک میں آیا کہ آسمان تک خلا ان ذکر کرنے والوں کے سروں سے بھر جاتا ہے۔ جب وہ مجلس متفرق ہوتی ہے تو فرشتے آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی باوجود اس کے کہ سب کچھ خبر رکھتا ہے، جانتا ہے، پھر بھی ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہ ہم زمین سے تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں، وہ تیری پاکی اور بڑائی بیان کر رہے تھے، تیرا کلمہ پڑھ رہے تھے، تیری بزرگی کو بیان کر رہے تھے، تیری یاد کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے اور تجھ سے سوال کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں وہ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔
اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ یعنی ان کی آرزو پھر تو اس سے بھی شدید تر ہوتی۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک وہ تیری پناہ طلب کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ وہ تجھ سے مغفرت طلب کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے ان کی مغفرت فرما دی اور ان کی مراد کو پورا کر دیا، جو انہوں نے مانگا وہ میں نے ان کو عطا کر دیا، اور جس سے وہ پناہ چاہتے تھے انہیں میں نے وہ پناہ عطا کر دی۔ وہ عرض کرتے ہیں اے اللہ فیہ عبد خطاء، ان کے اندر ایک بندہ ایسا تھا جو گناہ گار تھا، خطا کار تھا۔ اس کا مقصد اس مجلس الہی کے اندر، اس یاد الہی کی مجلس کے اندر آنے کا یاد الہی کرنا نہیں تھا، بلکہ فقط ایک حاجت تھی۔ اس حاجت کے پیش نظر وہ یاد الہی کرنے والوں میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم القوم، وہ ایسی قوم ہے، وہ ذکر کرنے والے، یاد کرنے والے، یاد الہی میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے والے، وہ ایسی قوم ہے لا یشکا بہم جلیسہم، کہ جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا۔ تو گویا رب ذوالجلال نے فرما دیا کہ مجھے یاد کرنے والے، میرا ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان میں بیٹھنے والا بھی خالی دامن نہیں رہتا، بلکہ ان کی صحبت سے فیضیاب ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان قریب قیامت کے دن جمع ہونے والے جان لیں گے کہ کرم والے لوگ کون ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم والے لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ لوگ کہ جو ہر لحظہ ہر ساعت یاد الہی میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، یہ کرم والے لوگ ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم فقط اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے، یعنی ان کا مقصد بیٹھنے کا یہ ہے، جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کی یاد کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، اس کا چرچا کریں گے، دین کی باتیں کریں گے، تو فرمایا کہ ان کے اٹھنے سے پہلے پہلے آسمان سے ایک منادی انہیں خطاب کرتے ہوئے ندا کرتا ہے کہ مغفرت یافتہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ کہ تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ بندہ اس مجلس سے یاد الہی کے اندر جب آیا تھا تو گناہوں کا ٹوکرا اپنے سر پر لے کر آیا تھا، اور پھر جب اس مجلس کے اندر بیٹھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ انعام دیا گیا کہ ابھی وہ مجلس سے کھڑا نہیں ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یاد الہی کرنے والوں کی ایک مثال بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرمایا کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یاد الہی کرنے والے اور نہ کرنے والے ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی یاد الہی میں زندگی گزارنے والے زندہ ہیں، حقیقی زندگی ان کی ہے، ان کے دل زندہ ہیں، ان کے وجود زندہ ہیں، اور جو رب ذوالجلال کے ذکر سے یکسر غافل ہو جاتے ہیں، اس کے نافرمانی کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اس کی اطاعت کو ترک کر دیتے ہیں، فرمایا کہ وہ مردہ ہیں۔ حضرت سیدنا حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی طرف
اللہ تبارک و تعالی نے 5 باتوں کی وحی فرمائی اور انہیں ارشاد فرمایا کہ اے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، ان 5 باتوں پر آپ خود بھی عمل کیجئے اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کی ترغیب دلائیے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں تمہیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور ذکر کرنے والوں کی مثال، یاد الہی کرنے والوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے بہت سارے دشمن ہوتے ہیں اور وہ اس کی تلاش میں پھر رہے ہوتے ہیں، اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور وہ شخص ایک مضبوط قلعے کے پاس سے گزرتا ہے اور اپنے آپ کو اس میں چھپا لیتا ہے۔ فرمایا جو بندہ ہر دم، ہر لحظہ، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتا ہے، ذکر الہی سے اپنے وجود کو تر رکھتا ہے، فرمایا کہ شیطان اور اس کے ماننے والے سب اس کے دشمن ہیں، اس کی طاق میں لگے رہتے ہیں، اور یہ شخص جب یاد الہی کرتا ہے تو اپنے آپ کو نجات کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جو وہ مجھ سے کرتا ہے، اور وہ جب میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنی شان کے مطابق تنہا اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ذکر کسی مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بلشت میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ اس کے قریب جاتی ہے، اور اگر وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! گویا کہ بندہ یاد الہی میں مصروف ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کے سر پر سایہ فگن ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ رب ذوالجلال کی امان میں آ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی حفظ و امان اس کو مل جاتی ہے، اور وہ دنیا کے مصائب سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل درجے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی سے بھی افضل ہیں؟ ارشاد فرمایا، اگر وہ اپنی تلوار کے ساتھ کفار و مشرکین کو قتل کرتا رہے یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون میں رنگ جائے، تب بھی جو یاد الہی کرنے والے ہیں وہ اس جہاد کرنے والے سے افضل لوگ ہیں۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے ایک شخص کو دیکھا جو عرش کے نور میں ڈوبا ہوا تھا، تو پوچھا یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ مجھ سے کہا گیا کہ نہیں، یہ فرشتہ نہیں۔ تو میں نے کہا کیا کوئی نبی ہے؟ تو عرض کیا گیا نہیں، یہ کوئی نبی بھی نہیں۔ تو میں نے پوچھا پھر یہ کون ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو یاد الہی میں مصروف رہتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، اپنی زبان کو ہر لحظہ، ہر ساتھ اپنے رب کے ذکر سے تر رکھتا ہے، اور اس کا دل مساجد میں لگا رہتا تھا، اور یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی بھی اپنے والدین کو گالیاں نہیں دلائیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے دنیا میں 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ فرمایا کہ سب سے پہلی بات کہ جس بندے کے پاس
شکر کرنے والا دل موجود ہو، اس کو گویا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ دوسری بات کہ بندے کے پاس یاد الہی کرنے والی زبان ہو، آزمائش پر صبر کرنے والا دل ہو، اور چوتھی بات اس کو نیک سیرت بیوی مل جائے کہ جو اس کے اور اپنے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں خیانت نہ کرے۔ غور کیجئے، ان سب چیزوں کا تعلق یاد الہی سے ہے۔ شکر کا تعلق بھی یاد الہی سے، ذکر کا تعلق یاد الہی سے۔ آزمائشوں پر جب بندہ صبر کرتا ہے تو تب بھی گویا کہ یاد الہی میں مصروف ہے۔ اور ایک بیوی جب اپنی جان میں خیانت نہیں کرتی، اپنے مال میں خیانت نہیں کرتی، اپنی عزت و آبرو میں خیانت نہیں کرتی، اور اپنے شوہر کی عزت و آبرو میں، مال میں خیانت نہیں کرتی، گویا کہ وہ رب ذوالجلال کے خوف تلے ہے۔ اور جب وہ خالق کائنات کا خوف اپنے دل میں جمائے ہوئے ہے تو گویا کہ رب ذوالجلال کی یاد میں مصروف ہے۔ اور جس کو یہ چاروں باتیں مل جاتی ہیں اسے گویا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دل کی سیاہی اللہ کے ذکر سے، یاد الہی سے دور ہوتی ہے، توبہ کے آنسوؤں سے دور ہوتی ہے کہ بندہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہائے، اس کی یاد میں مصروف ہو جائے تو رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگوں، جس زمین پر پانی ہوتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے۔ بڑی پیاری مثال دیتے ہوئے ہمیں سمجھایا، ارشاد فرمایا کہ جس زمین پر پانی ہوتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، وہ زمینیں لہلہاتی ہیں، ہرے بھرے کھیت ہوتے ہیں، اور جن آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ روایتوں میں آتا ہے بعض رجال ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جو اللہ کی یاد اس انداز میں کرتے ہیں کہ بے و شراء تجارت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ تو معلوم ہوا کہ مومن کا مطلوب یاد الہی ہے اور غفلت اس کی موت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے درس سے حاصل ہونے والے چند اسباق کی طرف نظر کرتے ہیں۔ آج کے درس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو یاد الہی سے غافل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بلا میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اللہ کی ناشکری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، جو لوگ یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی خالی دامن نہیں رہتے، بلکہ ان کی برکت سے، ان کے فیوز و برکات سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ان کے صدقے انہیں بھی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اور ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ یاد الہی میں جو مصروف رہتے ہیں وہ اللہ کی امان میں آ جاتے ہیں، اور اس کے شکر گزار بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور گناہوں کی توبہ یاد الہی سے ہوتی ہے، سیاہ دلوں کا زنگ یاد الہی سے دور ہوتا ہے، اور توبہ کے لیے اگر انسان اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیکوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ، ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔